دوم، مسیح علیہ السلام نے یوحنا باب 16 درس 3 میں فرمایا ہے، وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گا۔ اسی کے موافق قرآن مجید میں ہے، والذی جاء بالصدق، سورۃ الزمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو ساری سچائی لے کر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ البقرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو معلم شریعت و حکمت، دین و دانش کی مکمل تعلیم دیتا ہو، ساری صداقت اور کامل سچائی اسی کے پاس ہوگی۔ مسیح علیہ السلام نے اسی درس میں فرمایا ہے، وہ اپنی نہ کہے گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا سو کہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف انہی الفاظ میں فرمائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ سورۃ النجم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ وہ سناتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس کے پاس بھیجی گئی اور کامل طاقتوں والے نے اسے سکھائی۔ سوم، مسیح علیہ السلام نے یوحنا باب 16 درس 14 میں کہا ہے، وہ میری بزرگی کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث پاک کی سب کتابیں ان الفاظ سے مملو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسیح علیہ السلام کی بزرگی کی بابت نکلے۔ بہت سے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ پر ایمان لانے کو تیار ہے، مگر ہم مسیح علیہ السلام کو سچا نہیں مان سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے تھے کہ جو کوئی مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا وہ مجھ پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر ایک مسلمان مسیح علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کا دل سے قائل ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، ان کو 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک جانتا ہے۔ اس طرح 60 کروڑ مسلمان دنیا پر مسیح کی شہادت ہر وقت ادا کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام سے پہلے عیسائیوں کے پاس ایک بھی بیرونی گواہ موجود نہ تھا، اور اب بھی مسلمانوں کے سوا کوئی ان کی شہادت نہیں دیتا، جس سے مریم صدیقہ کی پاکیزگی، مسیح علیہ السلام کی ولادت فوق از عادت اور مسیح علیہ السلام کے معجزات کی تائید ہوتی ہو۔ عیسائی صاحبان غور کریں کہ یہ میری بزرگی کرے گا کا ظہور اس سے بڑھ کر اور کیا متصور ہو سکتا ہے؟ ہاں، باب 16 درس 13 کا ایک فقرہ رہ گیا۔ مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ جن عیسائی عالموں نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیش گوئی نہیں کی۔ جب میں یہ بات ان میں سے کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو اول مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی معلومات ہماری کتابوں کی بابت کس قدر کم ہیں۔ دوم تعجب ہوتا ہے کہ جب انہیں خبر نہیں تو پھر ایسا دعویٰ کرنے کی جرت وہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر اس جگہ مفصل لکھنے لگوں تو بجائے خود ایک کتاب بن جائے، اس لیے میں انشاءاللہ تعالی اس کی بابت کبھی علیحدہ لکھوں گا۔ اس جگہ مختصر طور پر ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ درس 13 کی تشریح اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کی تصدیق ہو جائے۔ پہلی پیش گوئی، اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ملیہ میٹ کرنے میں ہر ایک ممکن کوشش پورے زور سے کی تھی۔ ان کی عداوت ایسی سخت اور مسلسل تھی کہ کوئی وجہ ایسا قیاس کرنے کی نہ پائی جاتی تھی کہ یہی لوگ ایک دن اسلام کے خادم، مسلمانوں کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، سورۃ صاد،
وہ اسلام کی صداقت کو کچھ عرصے کے بعد جان لیں گے۔ اس پیش گوئی کا ظہور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں ہو گیا، اور سب اہل مکہ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں خالد بن ولید جیسے بھی تھے جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا تھا، اور عمرو بن عاص جیسے بھی تھے جو مسلمانوں کو قید کرانے کے لیے شاہ حبش کے پاس گیا تھا، اور عثمان بن ابو طلحہ جیسے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لیے کعبے کے اندر گھسنے نہ دیتا تھا وغیرہ۔ دوسری پیش گوئی، عرب کے تمام قبائل اور جملہ اہل مذاہب نے اسلام کو جھٹلانے پر اتفاق کر لیا تھا۔ بت پرست، مجوس، صابی، عیسائی، یہودی، ملحد اگرچہ آپس میں سخت اختلاف رکھتے تھے، تاہم وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے، اسلام کو پامال کرنے پر متفق تھے۔ کوئی علامت ایسی نہ تھی کہ ایسے مختلف دعاوی، مختلف خواہشات والے کیوں کر اسلام کی صداقت ماننے والے بن جائیں گے، مگر قرآن مجید نے یہ پیش گوئی کر دی تھی۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ہم ان کو جلدی ہی اپنے نشانات ان کے گرد و پیش اور خود ان کے اندر بھی ایسے دکھائیں گے کہ ان پر یہ بات بخوبی روشن ہو جائے گی کہ اسلام سچا ہے۔ یہ پیش گوئی اپنی پوری طاقت سے ظہور میں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عرب کے ہر ایک مذہب، ہر ایک قبیلے نے اسلام کی سچائی کو سمجھا، جانا اور اس پر ایمان لایا۔ تیسری پیش گوئی، ایرانی سلطنت رومی سلطنت کے ساتھ جنگ کر رہی تھی۔ رومیوں کو شکست ہوئی۔ ایرانی آتش پرست تھے، رومی اہل کتاب عیسائی تھے۔ ایرانیوں سے بت پرستان مکہ کو اور رومیوں سے مسلمانوں کو طبعاً فطرتاً ہمدردی تھی۔ جب عیسائی سلطنت کو شکست ہوئی تو مکہ کے بت پرست خوب اچھلے کودے اور اپنے لیے بھی فال لینے لگے کہ ہم بھی مسلمانوں پر اسی طرح غالب ہو جائیں گے۔ مسلمان نہایت دل شکستہ ہوئے۔ قرآن پاک نے پیش گوئی کی، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ سورہ روم۔ عیسائی اپنے ملک کی سرحد پر مغلوب ہو گئے ہیں، مگر وہ چند سال کے اندر اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ جہاں تک انسانی عقل و تجربے کا دخل تھا، جہاں تک موجودہ قرائن سے نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، اس پیش گوئی کا کسی کو یقین نہ آتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کو ایسی شکست ملی تھی کہ چند سال تک تو وہ پنپ بھی نہ سکتے تھے۔ ابی بن خلف نے نہایت شوخی سے قرآن کو جھٹلانے کے لیے اشتہار دیا کہ اگر پیش گوئی سچی نکلی تو میں 300 شتر ہار جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار صداقت دین کے لیے اس سے شرط لگائی۔ نزول آیت سے 8ویں سال ٹھیک وہی ہوا جو قرآن مجید نے بتایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط جیت لی۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جس کی تائید قسطنطنیہ اور ایران کی تاریخوں سے بھی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان عرب میں لفظ بضع اکائیوں پر بولا جاتا ہے، 1 سے 9 تک شمار اس میں شامل ہوتا ہے۔ چوتھی پیش گوئی، نبوت کا ابتدائی عہد تھا، وحی کا آغاز ہو کر وقفہ پڑ گیا تھا۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کھجانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا روٹھ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس واقعے پر خدا کا جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اترا، اس میں ایک پیش گوئی بھی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سورۃ الضحیٰ۔ آپ کا پچھلا زمانہ پہلے سے بہتر و اعلیٰ ہوگا۔ وحی کے متعلق اس پیش گوئی کا ظہور دیکھو۔ وہ مدنی صورتیں ہیں جن میں البقرہ، آل عمران، مائدہ، انعام بھی ہیں، جو بلحاظ احکام و اسرار و افضال و تفضیل ان صورتوں پر فوقیت رکھتی ہیں جو مکی ہیں۔
جن میں صرف عقائد یا اجمالی احکام ہیں۔ آیت کا مقتضا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم بدم ترقی کرتے رہیں گے اور آپ کی کامیابی کا ظہور مسلسل ہوتا رہے گا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اس پیش گوئی کی مصداق اور مصدق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی زندگی کی بابت ایسی صریح پیش گوئی دشمنوں کے سامنے معارضہ و مقابلہ کے وقت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مؤید من اللہ نہ ہو۔ چونکہ لفظ آخرت اس آئندہ زندگی کی نسبت بھی بولا جاتا ہے جس کا آغاز یوم الحساب سے ہوگا، اس لیے مسلمانوں کا ایمان اس پیش گوئی کی نسبت اسی آیت کے تمسک سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت و شرف کا پورا ظہور اس عالم میں جملہ اہل عالم پر ہوگا، اور چونکہ دنیاوی زندگی میں اس پیش گوئی کی صداقت کا ظہور لحظہ بلحظہ ہوتا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کا مندرجہ بالا اعتقاد ایک صحیح و مضبوط بنیاد پر ہے۔ پانچویں پیش گوئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہو گیا۔ دشمن خوشیاں منانے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بھی نہ رہا۔ قرآن مجید نے اس بارے میں پیش گوئی فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر، نیز فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر۔ کوثر لفظ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس میں وہ جملہ عطیات و انعامات ظاہری و باطنی بھی شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے یا جنت میں ملیں گے، جن میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ نیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان تعداد بھی اسی لفظ کے اندر شامل ہے جو دن میں 20 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر برکت بھیجتی، آپ کی صداقت کی شہادت دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی و اسم گرامی کی دنیا میں اشاعت کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی بر اعظم، کوئی ملک، کوئی صوبہ مسلمانوں سے خالی نہیں۔ اس کے بالمقابل ان دشمنان خدا کا نام ایسا ملیا میٹ ہوا کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ پیش گوئی آج بھی پوری صداقت کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا نور پھیلا رہی ہے۔ چھٹی پیش گوئی، مسلمان مکہ سے باہر نکالے جاتے تھے، وہ بے خان نماؤں بے ساز و سامان تھے، تمام ملک دشمن تھا، اور بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ لوگ جلد دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت قرآن مجید نے بطور پیش گوئی اعلان کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سورۃ النور۔ خدا تم میں سے ایمان والوں، نیک عمل والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں الارض کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ خدا نے تم سے پہلے لوگوں کو وہاں کا خلیفہ بنایا۔ مسلمانوں سے پہلے جو قوم خدا کی برگزیدہ قوم کہلاتی تھی وہ بنی اسرائیل ہیں۔ الارض وہ وعدہ کی زمین ہے جس کی بابت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ابد تک فرزندان ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ کتاب پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس وعدے کا ظہور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا رہا۔ ہزاروں سال تک وہی اس زمین کے مالک و حاکم رہے۔ قرآن مجید میں اس آیت میں بتایا کہ اب وہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی مسلمانوں کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ اس پیش گوئی نے ہزاروں سال کی ہسٹری کو بدل دیا، اور شام کا ملک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی خلافت میں، جن کی خلافت کا اس آیت میں ذکر و وعدہ ہوا ہے، مسلمانوں کو مل گیا۔ آج 1300 برس کی تاریخ اس پیش گوئی کی صداقت کو تسلیم کر رہی ہے، اور ہر ایک انکار کرنے والے کے لیے ایک بین و روشن علامت موجود ہے کہ شام کا ملک کس کے پاس ہے، اور خدائے زمین و زمان اپنا ابدی و حتمی وعدہ اب کس قوم کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ ساتویں پیش گوئی، مخالفین مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں سے جن قبائل کے معاہدے تھے
وہ مخالفین کی تعداد و طاقت، کثرت و شوکت دیکھ کر مسلمانوں کی مدد کرنے سے ہٹ بیٹھے تھے۔ رب کریم نے نصرت غیبی سے مسلمانوں کو دشمنوں کے حملے سے بچایا۔ تب معاہد قومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور تقصیر خدمات کی معافی کی درخواست پیش کی۔ ان کے لیے قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ سورۃ الفتح۔ اچھا، تمہیں آئندہ ایک اور زیادہ طاقتور قوم کے مقابلے کے وقت بلایا جائے گا، ان سے جنگ ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم اس وقت مدد دو گے تو یہ قصور معاف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد سلطنت ایران جنوبی عرب پر اور سلطنت قسطنطنیہ شمالی عرب پر اپنی سابقہ حکومت کو بحال کرنے کی تدابیر اختیار کرنے لگی تھیں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنی قیام و حفاظت کے لیے ان طاقتوں کو کمزور کر دینا ضروری سمجھا۔ اس لیے پہلے سلطنت قسطنطنیہ کے ساتھ عراق و شام میں اور پھر سلطنت ایران کے ساتھ فارس و خراسان میں نبرد آزمائی و جنگ جوئی کی نوبت آئی۔ ان لڑائیوں میں عرب کی وہ سب قومیں جو پہلے مخلفین کا نام پا چکی تھیں اور جن کی تقصیر خدمت کی معافی کو قرآن نے آئندہ امداد پر موقوف رکھا تھا، شامل ہوئی تھیں۔ اس آیت کے ساتھ اب یہ آیت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها۔ سورۃ الفتح۔ خدا نے تم مسلمانوں کے ساتھ بڑی بڑی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے یہ تو پہلی غنیمت ہے جو جلدی سے مل گئی ہے۔ پھر فرمایا، اس کے سوا اور غنیمتیں ہیں جن کے حاصل کرنے کی تم میں قدرت نہیں، مگر خدا نے ان پر احاطہ کر لیا ہے۔ ممالک بالا میں مسلمانوں کو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں۔ قرآن کی پیش گوئی بچند وجوہ پوری ہوئی۔ نمبر 1، مقصرین خدمت کو فی الواقع آزمائش کا دوسرا موقع ملا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا جن سلطنتوں سے پالا پڑا فی الحقیقت وہ بڑی مہیب و زبردست تھیں۔ نمبر 3، اس مقابلے کا انجام وہی نکلا جو قرآن مجید نے بتایا تھا۔ جو سامنے لڑے وہ تباہ ہوئے اور مسلمانوں کو فتوحات عظیمہ و مغانم کثیرہ ملے۔ جو محبت سے ملے وہ تحقیق سے مسلمان ہو گئے۔ اس پیش گوئی کی صداقت کو عرب، شام، ایران، خراسان کی تاریخیں پیش کر رہی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو ممالک مصر، افریقہ، نوبا، اندلس کو بھی اس ذیل میں شامل کر لے۔ اب بطور نمونہ کتب احادیث کی پیش گوئیوں میں سے بھی ایک پیش گوئی کا اندراج کرتا ہوں۔ ناظرین کو یہ یاد رہے کہ ہمارے عیسائی بھائی احادیث کے حوالے منظور نہیں کیا کرتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مرتب ہوئی ہیں۔ کاش وہ مسلمانوں ہی کے طرز عمل سے سبق سیکھیں کہ ہم کیوں کر اناجیل اربع کے حوالہ جات کو سنتے، مانتے اور خود استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ عیسائی ان کو معتبر سمجھتے ہیں، ورنہ عیسائی کتابوں میں بالاتفاق تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ سب کتابیں مسیح علیہ السلام سے بہت عرصہ بعد مکمل کی گئی ہیں، اور عیسائی علماء کے نزدیک ان کے مصنفین، زمانہ تصنیف اور بعض عبارتوں کے متعلق بہت کچھ اختلاف و شک نیز قابل رفع تناقض موجود ہے۔ خیر، میں اب حدیث درج کرتا ہوں۔ عن المستورد القرشي أنه قال عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك
مسلم کتاب الفتن باب 10 حدیث 2898 مستورد قریشی نے عمر بن عاص المتوفا 43 ہجری کے روبرو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرب قیامت میں عیسائی غالب ہوں گے۔ عمر نے کہا، دیکھا کیا کہتا ہے؟ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ عمر نے کہا، تب تو ٹھیک ہے، بے شک ان میں 4 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مصیبت کے وقت نہایت بردبار ہیں۔ نمبر 2، مصیبت کے بعد بہت جلد ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بھاگنے کے بعد سب سے پہلے پھر حملہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، مسکینوں، یتیموں، ضعیف کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ ایک 5ویں صفت اور ہے جو عمدہ ہے، وہ بادشاہوں کے ظلم کو سب لوگوں سے بڑھ کر روکتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ امام مسلم کا رجب 261 ہجری میں انتقال ہوا، اس لیے ہر ایک مخالف کو اس قدر تو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ پیش گوئی مسلمانوں میں 3 صدی کے اندر پھیل چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کل دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ علم و حکمت، زور و طاقت، تمدن و سیاست میں مسلمان سب سے فائق تر تھے۔ اس وقت یہ کہنا کہ یہ تمام برتری و بزرگی خاک میں مل جائے گی اور دنیا میں یورپین عیسائی قوموں کی حکومت ہو جائے گی، بالکل عقل و فکر سے باہر تھا اور مسلمانوں کے لیے فعل بد بھی تھا، مگر امام مسلم نے اسے اپنی کتاب میں درج کر دیا کیونکہ ان کو صحیح طور پر معلوم ہو گیا کہ ضرور یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بالآخر اب صدیوں کے بعد اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج کوئی بتائے کہ کون سا ملک ہے جو عیسائی سلطنتوں کی حکومت یا ڈپلومیسی کے اثر سے باہر ہے؟ اس لیے پیش گوئی کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور جب یہ پیش گوئی صحیح ہے تو مسیح علیہ السلام نے درس 13 باب 16 یوحنا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت بتائی تھی وہ بھی بالکل پوری ہو گئی۔ اس قدر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی بھائی حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد پر عمل کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں، جن کی خبر نہایت روشن علامات کے ساتھ انجیل میں دی گئی ہے۔ یوم النحر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 شتر اپنے ہاتھ سے اور 37 شتر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیے۔ یہ قربانی مینا پر کی گئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربان گاہ چلی آتی تھی۔ قربانی سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور طواف افاضہ ادا کیا۔ قربانی اور طواف میں سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ ہزاروں اونٹ، مینڈے، برے، بھیڑیں قربانی کی گئیں۔ پڑھو یسعیا باب 60 درس 7، کیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبیت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔ ناظرین، نبیت، نبایوت و کیدار حضرت اسماعیل کے بیٹوں کا نام ہے۔ دیکھو کتاب پیدائش۔ قبائل قریش کیدار کی اولاد ہیں اور دیگر اکثر قبائل نبیت یعنی نبیت، نبایوت، یہ سب ایک ہی نام کے ہجے ہیں کی اولاد ہیں۔ اس فقرے میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ عرب کے تمام قبائل اس وقت قربانی دیں گے۔ اس درس میں قربان گاہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مذبح بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ قربان گاہ ہے جہاں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اسی جگہ کو قدیم سے قربان گاہ مقبولہ الہی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد فکرہ یہ ہے کہ میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔ واضح ہو کہ شوکت کا گھر ترجمہ لفظ بیت الحرام کا ہے، اور اللہ پاک نے بھی کعبہ کا یہی نام قرآن مجید میں بتایا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ سورۃ المائدہ۔ ترجمہ: اللہ نے کعبے کو شوکت کا گھر بنایا ہے تاکہ مخلوق آ کر وہاں قیام کرے۔ قبائل عرب کے نام منا کا پتہ
منا اور بیت اللہ کا ساتھ ساتھ ذکر، یہ ایسی باتیں ہیں جو پیش گوئی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ساتھ خاص کرتی ہیں۔ یس آیا کہ باب 60 کے درس 1 سے 6 ہم اسی مضمون کے شروع میں درج کر آئے ہیں۔ اب شروع باب کو ملا کر پڑھو۔ درس 5 میں مدیان، ایفا و سبا کے نام بھی ہیں اور یہ سب قبائل حج میں موجود تھے۔ درس 5 میں سبا کے سونا اور لوبان لانے کا ذکر ہے۔ سبا ملک یمن ہی کا نام ہے کیونکہ سبا ہی نے اسے آباد کیا تھا جس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس سال یمن کے حاکم و مبلغ تھے۔ وہ حج کے لیے یمن سے سیدھے مکے کو آئے تھے اور ملک سبا یعنی یمن کا زر محصول انہوں نے اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ ایسی صاف پیش گوئی ہے کہ ہمارے ہٹیلے عیسائی دوست کوئی صحیح تعویل اس کی نہیں کر سکتے۔ حج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود شاعر اللہ کی تعظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے سنن خدا کا احیاء و کفار کے مشرکانہ رسوم کا ابطال، توحید خالص کا اعلان، تعلیم اسلام کی اشاعت عامہ تھا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حج میں آخری تبلیغ فرمائی تھی، اس لیے اس حج کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے، اور چونکہ اس حج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کلمات تودیع فرمائے تھے، اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع بھی ہے۔ غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان کامیابی کے ساتھ 1,44,000 برگزیدہ بندوں کے سامنے توحید کی تعلیم و عمل اور ابلاغ و وداع کے بعد مسرور و مبہج مدینہ طیبہ کو روانہ ہوئے۔ راہ میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نسبت کچھ شکایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سما مبارک تک پہنچائیں۔ شکایات کا تعلق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چند افعال سے تھا جو حکومت یمن میں جناب مرتضوی رضی اللہ عنہ سے تقسیم غنیمت وغیرہ کے متعلق صادر ہوئے تھے۔ خطبہ غدیر در حقیقت شکایت کی بنیاد بریدہ کا قصور فہم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر پر ایک فصیح خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی شان و منزلت کا اظہار فرمایا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ اس خطبے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس شرف کی مبارکباد دی اور بریدہ رضی اللہ عنہ نے بقیت العمر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت و متابعت کو پورا کیا۔ بالآخر یہ بزرگوار جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔